خناک ڈیفتیریا، یہ گلے کی متعدی سوزش ہے جس میں ایک جھلی پیدا ہو کر گلے کو بند کر دیتی ہے۔ یہ جھلی سانس اور غذا کی نالیوں کو بند کر سکتی ہے اور کھانا پینا ناممکن بنا دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں پھیلنے والا زہر ایک سم قاتل ہے۔ اس بیماری کے جراثیم مریض کی سانس کے ذریعے خارج ہوتے رہتے ہیں اور قریب آنے والوں کی سانس کی نالیوں میں داخل ہونے کے بعد ان کو 2 سے 6 دن میں بیمار کر سکتے ہیں۔ بعض بچوں کو اس بیماری کو حاصل کر لینے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو بچے پرانے زکام اور گلے کی سوزشوں میں مبتلا رہے ہوں یا جن افراد میں قوت مدافعت کی کمی ہو، وہ اس بیماری میں آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا جسم اس بیماری کو، لیکن وہ بچے جو تندرست ہوں اور جن کی قوت مدافعت زیادہ ہو، وہ اس بیماری سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ ان میں پائی جانے والی علامات ہلکی ہوتی ہیں اور ان کا جسم اس بیماری کو پھیلنے نہیں دیتا، حملہ شدید نہیں ہوتا اور سانس بند ہونے میں نہیں آتی۔ علامات کھانسی، بخار اور گلے میں درد تک ہی محدود رہتی ہیں۔ حفاظتی ٹیکوں کی وجہ سے اس بیماری کے پھیلاؤ میں بڑی کمی آ گئی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ناک پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گلے کو یہ بیماری زیادہ متاثر کرتی ہے۔ تالو اور حلق پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علاج: دل اور دوران خون پر برے اثرات رکھنے والی جراثیمی زہر سے بچاؤ کے لیے مریض چارپائی پر لیٹا رہے، ورنہ اس سے دل کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ جب تک گلا بند نہ ہو، نیم سیال خوراک جیسے کہ دلیا، کسٹرڈ، یخنی وغیرہ اسے دیے جائیں۔ بعد میں غذا صرف مشروبات تک محدود رکھی جائے، کیونکہ مریض کے لیے نگلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے توانائی کی بحالی کے لیے برید کے ذریعے گلوکوز کی ڈرپ لگائی جائیں۔ کھانسی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کھانسی کے شربت دیں۔ گرم پانی میں نمک یا جراثیم کش ادویہ ملا کر غرارے کیے جائیں۔ جراثیم کش ادویات کا استعمال ضروری ہے کیونکہ یہ ایک متعدی مرض ہے۔ اس لیے گھر میں کسی بچے کو اگر خناق ہو جائے تو دوسرے بچے اس کمرے میں داخل نہ ہوں۔ بچے کو تندرست ہونے کے 2 ہفتے بعد تک سکول نہ جانے دیا جائے، کیونکہ ایسے بچے دوسروں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ شہد وہ منفرد دوائی ہے جو دوا بھی ہے، اور مریض کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں اگر ابتدائی سے بار بار یہ شہد چٹایا جائے تو بیماری زیادہ نہیں بڑھتی، کیونکہ اس کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو شروع ہی سے شہد دیا گیا، ان کے حلق میں جھلی پیدا نہیں ہو سکی، یعنی راستے کو بند کرنے والا پردہ نمودار نہیں ہوا۔ جراثیمی زہریں ان کے اعصاب پر اثر کر کے فالج کا باعث نہ بن سکیں۔ ان کا دل مضبوط رہے گا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کا دلیا مریض کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے۔ اس مفید نسخہ کے بار بار استعمال کرنے سے مریض کی توانائی بحال رہے گی، مریض کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا
جدید ادویات بلا شبہ مفید ہیں، لیکن کہ یہاں مریض کی توانائی کو قائم رکھنے اور پیچیدگیوں کو روکنے اور عرصہ علالت کو کم کرنے کا بندوبست نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں علامات کے مطابق ایکونائٹ، ہیپر سلف اور سپونجیا، یہ 200 طاقت میں یہ ادویات علامات کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہیں اور ان کے بڑے اچھے اثرات ہیں۔